السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں کیسے ہیں؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ سنائیں گے جس کو سن کر کے آپ کو مزہ بھی آئے گا اور ایک نصیحت بھی آپ کو ملے گی۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ دو لڑکے تھے، دونوں آپس میں دوست تھے، بہت پکا تعلق تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہ دونوں نو عمر تھے، دونوں کنوارے تھے، دونوں کی بہت دوستی تھی۔ ان میں ایک مالدار تھا، ایک غریب تھا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ غریب کا رشتہ طے ہو گیا، اس کی شادی ہونے والی تھی، نکاح ہونے والا تھا۔ غریب دوست نے اپنے مالدار سے کہا کہ بھائی اپنی شیروانی مجھے دے دینا، میرے پاس شیروانی ہے نہیں، تاکہ میرا نکاح ہو جائے اور نکاح کے بعد میں آپ کو شیروانی واپس کر دوں گا۔ مالدار دوست نے کہا کہ بھائی کیا بات کرتے ہو، میں تم کو شیروانی سب سے عمدہ والی دوں گا، آپ بس اپنا نکاح کیجئے۔ نکاح کا دن آیا، مالدار دوست شیروانی لے کر کے پہنچ گیا، شیروانی دے دی، دلہا تیار ہو گیا، اور ادھر مالدار دوست بھی خوب اچھے طریقے پر بن ٹھن کر کے بارات میں پہنچ گیا، اور دلہا اور دوست دونوں جو ہے ایک ہی جگہ پر ساتھ میں بیٹھ گئے۔ جا کر کے دیکھنے میں ایسا لگتا تھا کہ یہ دونوں میں سے پتہ نہیں کون دلہا ہے، پہچان میں نہیں آتا تھا۔ اتنے میں ایک شخص آیا، اس نے آ کر کے سوال کیا کہ بھائی ان دونوں میں دلہا کون ہے؟ تو جو دوست بیٹھا تھا اس نے کہا کہ دلہا تو یہ ہے، لیکن شیروانی میری ہے۔ جب یہ بات اس دلہا نے سنی تو اس کو بڑی شرمندگی ہوئی، اور وہ کہنے لگا کہ بھائی تم سے یہ پوچھا گیا تھا کہ دلہا کون ہے، تو تمہیں یہ بتانا چاہیے تھا کہ یہ ہے، شیروانی کا تذکرہ کیوں کیا آپ نے، مجھے شرمندہ کر دیا۔ مالدار دوست کہنے لگا کہ بھائی معاف کر دو، اب ایسا نہیں کروں گا۔ کچھ دیر کے بعد پھر ایک شخص آیا، اس نے آ کر کے سوال کیا کہ بھائی دلہا کون ہے ان دونوں میں، لیکن مالدار دوست کو پھر رہا نہیں گیا، اس نے پھر کہہ دیا کہ دلہا تو یہ ہے، لیکن شیروانی ان کی خود کی ہے، میری نہیں ہے۔ جب یہ بات کہی تو دلہا نے پھر کہا کہ عجب آدمی ہو تم تو میری بے عزتی کرنے کا کوئی کسر چھوڑتے ہی نہیں ہو، تمہیں شیروانی کا تذکرہ ہی کیوں کرنا تھا، تم اپنی شیروانی واپس لے لو، میرا نکاح جو ہے بغیر شیروانی کے ہی ہو جائے گا۔ اس نے مالدار دوست نے پھر معافی مانگی، کہا کہ بھائی معاف کر دو، اب میں ایسا نہیں کہوں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کے سوال کیا کہ بھائی دلہا کون ہے، تو کہا کہ دلہا تو یہ ہے، لیکن شیروانی نہ میری ہے نہ اس کی ہے۔ یہ بات جب دلہا نے سنی تو دلہا کو غصہ آ گیا، اور اس نے جو ہے شیروانی کو اتارا اور اتار کر کے دے دی، کہا کہ لو لے جاؤ، تم نے تو شیروانی کی وجہ سے مجھے بے عزتی کر دیا ہے پورا۔ تو اس دوست کو پھر جو ہے دیا آئی اور وہ معافی مانگنے لگا، اور اس نے کہا کہ بھائی مجھے معاف کر دو، میں اب کوئی تذکرہ نہیں کروں گا، اور دلہا کو منا لیا۔ منانے کے بعد میں اس کو شیروانی واپس کی، دلہا نے شیروانی پہنی اور پہن کر کے بیٹھا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ بھائی دلہا کون ہے۔ پھر مالدار دوست کو رہا نہیں گیا، اور اس نے کہا کہ بھائی دلہا تو یہ ہے اور شیروانی کا کوئی تذکرہ نہیں ہوگا۔ تو احسان کر کے جتانا اور احسان کا اظہار کرنا شریعت میں ناپسندیدہ عمل ہے، اور بہت بری چیز ہے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ اکثر مالدار لوگ 150 روپے اگر کسی غریب کو دے دیتے ہیں تو اس کو بار بار جتاتے ہیں، بلکہ بعض مالدار تو یہ کہتے ہیں کہ فلاں تو میرے ٹکڑوں پر پل رہا ہے، فلاں کے پاس ہے ہی کیا، وہ تو میرے ٹکڑوں پر چل رہا ہے، میرے یہاں ہی کھاتا ہے، میرے یہاں ہی پڑا رہتا ہے۔ دیکھو، احسان کر کے جتانا، اس سے ایک دنیاوی نقصان ہوتا ہے اور دینی نقصان بھی ہوتا ہے۔ دنیاوی نقصان یہ ہے کہ آپ نے جب احسان کر کے جتایا تو
جس پر احسان کیا اس کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے، وہ برا مانتا ہے، جس کی وجہ سے وہ آپ سے تعلق اپنا ختم کر دے گا۔ اگر آپ احسان نہ کرتے تو ہمیشہ کے لیے آپ کا غلام بن جاتا اور آپ کا احسان مانتا رہتا۔ اور تینی نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ احسان کر کے جب جتا دیں گے تو اس کی وجہ سے آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعطا، اے ایمان والو اپنے صدقات کو احسان کر کے اور ایذا پہنچا کر ضائع نہ کرو۔ تو اس لیے احسان کر کے جتانا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔